بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب تشریف لاتے ہیں مولانا حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا وست۔ درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ انسان دے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے نے۔ انسان دی آنکھ بھی اللہ دی نعمت ہے، انسان دی زبان بھی اللہ دی
نعمت ہے۔ انسان دے ہاتھ بھی اللہ دی نعمت نے، انسان دے پاؤں بھی اللہ دی نعمت نے۔ انسان دی صحت جوانی اللہ دی نعمتاں نے۔ زمین بھی انسان لئی اللہ نے نعمت بنائی ہے، آسمان بھی انسان لئی اللہ نے نعمت بنائے۔ جتنیاں بھی نعمتاں اللہ نے پیدا فرمائیاں نے، ساریاں نعمتاں ایک پلڑے چ رکھ دیتیاں جان۔ ایک نعمت ایسی ہے جڑی دوسرے پلڑے چ رکھ دیتی جائے، ساریاں نعمتاں اس نعمت دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ یا میں بات آسان کر کے سمجھانا، کہ ایک نعمت ایسی ہے اگر انسان دے پاس وہ نعمت ہے تو انسان انسان ہے، اگر وہ نعمت انسان دے پاس نہیں تو انسان انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماندے نے ڈنگر حیوان ہے، حیوانہ تو بھی بدتر ہے اگر اس دے پاس وہ نعمت نہیں۔ حضرات محترم، انسان دیاں جتنیاں بھی انسان دے پاس نعمتاں نے نا، ہر نعمت نو فنا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت نو بقا ہے۔ مثلا انسان دی بیوی، بچے، اولاد، جائیداد، مال، کوٹھی، بنگلہ، زمین، کاروبار، تجارت، یہ نعمتاں نے اللہ دیاں، انہاں نو فنا ہے۔ حتیٰ کہ بندے دی زندگی بھی ایک نعمت ہے نا، اس نو بھی فنا ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس نو فنا نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ اس نعمت دی عظمت تے غور کرو، اس نعمت دی شان اور فضیلت تے غور کرو، کتنی عظیم، عمدہ اور پیاری نعمت ہے۔ انسان دی اصل تمنا، اصل خواہش، انسان دا اصل معاملہ اور مسئلہ جنت جانا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ نے کتھے پیدا کیتا سی؟ جنت۔ جناب آدم علیہ السلام پھل کھا بیٹھے تھے، زمین تے آ گئے۔ زمین دار البقاء نہیں ہے، ایک کائنات دار الخلد نہیں ہے۔ دار الخلد، دار البقاء، دار السلام جنت ہے۔ انسان دا ٹھکانہ، انسان دا مسکن، انسان دا مکان جنت ہے۔ دنیا تے ایک عارضی نا، دنیا تے ایک فانی، 1000 سال بھی زندگی مل جائے پھر کی ہوئے گا؟ ایک بندہ مثال طور تے 1000 سال بھی جی لوے پھر کی ہوئے گا؟ موت، فنا۔ انسان دی اصل منزل جنت ہے، یعنی جنت لئی انسان کتنی محنت کردا ہے، عبادت کردا ہے، روزہ رکھدا ہے، حج کردا ہے، زکوٰۃ دیندا ہے، صدقہ دیندا ہے، خیرات دیندا ہے، عبادتاں کردا ہے، ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے، اس ساری تمنا تگو دوکے دے واسطے جنت لئی۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے نا۔ جنت جوانی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں، زندگی ہے، موت کوئی نہیں، نعمتاں نے، فراوانیاں نے، ٹینشن کوئی نہیں۔ جنت بڑی عمدہ زمین اور عمدہ نعمت ہے۔ فرمایا جنت کے اندر انسان نو تھوک بھی نہیں آئے گا،
بلغم بھی نہیں آئے گی، جنت کے اندر انسان نو نزلہ تے زکام بھی نہیں لگے گا، جنت کے اندر انسان نو حاجت بھی نہیں ہوئے گی، جتنا کھادا ہے بس ایک ڈکار آئے گا، سب کچھ ہضم دوبارہ کھان لئی تیار۔ نعمتاں ایسیاں ہون گیاں جڑیاں مکھن گیاں نہیں، آئے روز نعمتاں بڑھ دیاں جان گیاں جنت کے اندر۔ انسان جنت کے اندر نعمتاں دی فراوانی چوئے گا، دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری ہوں گی، یعنی جنت بہت بڑی اور قیمتی چیز ہے۔ انسان دا اصل مسئلہ جنت ہے نا، جنت تے جانا ہے، لیکن جنت بھی اتنی قیمتی نہیں جتنی وہ نعمت قیمتی۔ توجہ ہے، گل میری سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ گل سمجھ آ جائے گی لیکن تھوڑی دیر تو بعد۔ توجہ، اس نعمت دی عظمت تے غور کرو، اس نعمت دی حیثیت تے غور کرو، مقام تے غور کرو کہ انسان دی ساری تگو دو دا اصل جنت ہے، تے جنت بھی اتنی قیمتی نہیں جتنی وہ نعمت قیمتی۔ جنت ایک پلڑے چ رکھ دیتی جائے، وہ نعمت دوسرے پلڑے چ رکھ دیتی جائے، جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم، اتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان دے پاس وہ نعمت ہے، نیکی بھی قبول ہے، وہ نعمت ہے، نماز بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے، خدمت خلق بھی قبول ہے، سب کچھ قبول ہے۔ جو نعمت بندے دے پاس نہیں ہے تو پھر دنیا تے کیتی ہوئی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیڑی اتنی قیمتی نعمت ہے جی اتنی عظمت ہے؟ حضرات محترم، انسان دے والدین بہت بڑی چیز نے نا، والدین دا ادب، احترام، مقام، عظمت، فضیلت، شان، رتبہ اللہ نے اپنے حق تو بعد والدین دے حق نو بیان کیتا ہے۔ اپنے حقوق تو بعد والدین دا حق رکھے، لیکن اگر والدین بھی اس نعمت رکاوٹ بن جاویں نا، والدین نو قربان کر دو، اس نعمت نو نہ چھوڑو۔ اتنی قیمتی وہ نعمت ہے کہ والدین جان دن چلے جان، ناراض ہون دن ہو جان، ذبح ہون دن ہو جان، قربان ہون دن ہو جان، اس نعمت نو نہیں چھوڑنا۔ بیوی قربان کرنی پیندی قربان کر دو، بچے قربان کرنے پیندن قربان کر دو، برادری ناراض ہوندی ناراض کر دو، وہ نعمت نہ چھوڑو، ضائع نہ کرو۔ حضرات محترم، دنیا دیاں جتنیاں بھی نعمتاں ہر نعمت اس ایک نعمت تے قربان کیتی جا سکتی ہے، اس ایک نعمت دا ایک ذرہ بھی دنیا دی کسی نعمت تے قربان نہیں کیتا جا سکتا۔ ساریاں نعمتاں، حتیٰ کہ تسی حیران ہو گے کہ بندے نو سب تو عزیز بندے دی اپنی جان ہوندی، سب تو پیاری بندے نو اپنی جان ہوندی۔ جان تو ود کی کوئی چیز قیمتی نہیں۔ اے 2-4 دن پہلے زلزلہ آیا ہے نا، ماما بچے چھوڑ کے نس گئی ہیں، بچیاں دی کوئی پرواہ نہیں، اپنی جان دی فکر ہے۔ جان انسان نو عزیز ہے، بندہ مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہے، موت تو ڈر لگتا ہے، کیوں؟ موت زندگی لے جائے گی۔ حضرات محترم، اگر اس نعمت دے مقابلے چ بندے دی زندگی چلی جائے، زندگی قربان کر دو، اس نعمت نو قربان نہ کرو۔ زندگی جاندی چلی جائے، زندگی دی قربانی دینی پیندی دے دو، اس نعمت نو ضائع نہ کرو۔ تسی ہن سوچ رہے ہو بھئی اتنی کیڑی قیمتی نعمت ہے جدی اتنی عظمت ہے کہ زندگی بھی چلی جائے وہ نعمت نہ جائے۔ اس نعمت دا نام نعمت ایمان ہے، نعمت ایمان ہے۔
ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تے دنیا چ کھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو دنیا تے آن دا فائدہ بھی ہے، جے ایمان نہیں تے دنیا تے آن دا فائدہ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایمان دی عظمت و فضیلت، شان و مقام نو سمجھیے۔ جس بندے نال اللہ بلائی دا ارادہ کردا ہے، اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے نال اللہ راضی ہو جاندا ہے، انہوں ایمان دی دولت مل جاندی۔ یہ بات یاد رکھو کہ ایمان ہر ایک نو نصیب ہوندا، ہر ایک نو نہیں نصیب ہوندا۔ ایمان انہوں نصیب ہوندا ہے جنہوں اللہ چاہندا ہے، جنہوں اللہ پسند کردا ہے، جہدے نال اللہ راضی ہوندا ہے، جہدے نال اللہ پیار کردا ہے، جس نال اللہ محبت کردا ہے، اس بندے نو ایمان نصیب ہوندا ہے۔ جہدے نال اللہ ناراض ہو جائے، جس تے اللہ پھٹکار پا دے، جس نال اللہ ناراض ہو جائے، اس نو ایمان دی دولت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ ایمان تو خالی ہو انسان، ہر بندے نو نعمت نہیں ملتی، اور دنیا دے اندر اکثر بندے ایمان تو خالی نے۔ دنیا اندر اکثر لوگ ایمان تو خالی نے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے لوگ نے جو ایمان لے کے آتے۔ قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے نے جڑے شکر کردے نے، بہت تھوڑے نے جڑے ایمان لے کے آتے نے۔ زیادہ بندے بے ایمان نے، زیادہ لوگ ایمان تو خالی نے۔ تو آئیے دولت ایمان نو تلاش کیجئے، دولت ایمان دی حفاظت کیجئے، نعمت ایمان دی قدر کیجئے، نعمت ایمان دی عظمت نو سمجھیے۔ دنیا تے اللہ نے انسان نو بھیجے ہی ایمان لئی ہے۔ دنیا تے آن دا مقصد ہی اس سارا جہان، اتنا اللہ پاک نے کارخانہ لایا ہی اس واسطے کہ بندے نو ایمان دی دولت مل جائے۔ ایمان دی دولت دین لئی اللہ نے دنیا تے بھیجے ہیں۔ جو ایمان دی دولت ہے تو دنیا ہے، جو ایمان دی دولت نہیں تو دنیا بھی نہیں ہے۔ میرے نبی دی آمد تو پہلے بڑے بڑے مشرکین سن، بڑے سردار سن، بڑے جابر قسم دے حکمران گزرے، لیکن آج انہوں دا نام لیوا دنیا چ کوئی نہیں۔ اللہ نے نام و نشان تک مٹا دیتے، صفائے ہستی تو انہوں دا ذکر ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ انہوں دے دل ایمان تو خالی سا، انہوں دے دل ایمان تو خالی سا۔ اللہ دے ہاں جس چیز دا وزن ہے نا وہ ایمان ہے۔ اللہ سونیاں صورتاں نہیں ویندا، اللہ چٹیاں رنگتا نہیں ویندا، اللہ بندے دیاں دولتاں نہیں ویندا، اللہ انسان دی کوٹھی تے بنگلہ تے کار تے کاروبار نہیں ویندا، اللہ انسان دے کھیتی باڑی تے یہ چیزاں نہیں ویندا۔ اللہ دی نظر ایمان تے ہے۔ اللہ دی نظر کس تے ہے؟ اچھی بولو۔ خیر ہے تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے؟ تھوڑے تھوڑے پریشان محسوس ہو رہے ہیں، طبیعت تھوڑی بھی کھل جائے گی، میری بھی کھل جائے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد۔ توجہ فرمائیے، اللہ دی نظر ایمان تے ہے۔ اللہ تے ہاں وزن کس چیز دا ہے؟ ایمان دا ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ایک موٹا تازہ بندہ اللہ دی عدالت چلایا جائے گا۔ یؤتی الرجل بالسمین، موٹا تازہ انسان، فرشتے چک کر کے نا انہوں ترازو دے اندر رکھ دیں گے، فرشتے چک کر کے انہوں ترازو دے اندر رکھ دیں گے۔ فرمایا جدو دا وزن کیتا جائے گا، لا یصل عند اللہ مثل جناح بعوضۃ، اس بندے دا وزن اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا۔ موٹا تازہ انسان مچھر دے پر دے برابر وزن نہیں ہے۔ اللہ دے ہاں وزن کس چیز دا ہے؟ وزن ایمان دا ہے۔ تائیں صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنال نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت چڑھے نے مسواک اتارن لئی حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں تو کپڑا ہٹ گیا ہے بریک جیاں پنڈلیاں صحابہ کرام نو نظر آئیاں نے صحابہ کرام بریک پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا پہ محبوب فرماندے نے میرے صحابہ کیوں مسکران دے ہو فرمایا محبوب جی عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دیکھ کے ہانسا آ گیا مسکراہٹ آ گئی ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تسی مسکرا رہے ہو اگر انہاں پنڈلیاں نو ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے انہاں دے مقابلے اندر اود پہاڑ رکھ دیتا جائے فرمایا اود پہاڑ دا وزن کم ہوئے گا تے انہاں پنڈلیاں دا وزن زیادہ ہوئے گا وزن کس چیز دے وزن ایمان دے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب فرماندے نے میں خواب اندر دیکھے ہیں میں لیٹیا ہوں میرے کل دو فرشتے آئے نے ایک میرے سے سرول کھڑا ہو گیا ہے ایک فرشتہ میرے پیرامل کھڑا ہو گیا ہے جڑا سرحانے کھڑا ہویا وہ سوال کردہ ہے آہو واہ کیا ہے ہوئی شخصیت جدے ول سنو بھیجیا گیا ہے دوجہ فرشتہ جواب دیندہ نام ہو واہ اے ہوئی شخصیت جدے ول سنو بھیجیا گیا ہے محبوب فرماندے نے فرشتیاں نے مینو چکے آتے انہاں دے کول ایک ترازو موجود ہے انج کر کے ترازو دے پلڑے اندر میں نو رکھ دیتا ہے میرے مقابلے اندر 10 بندے رکھے نے میرا وزن کیتا ہے فرمایا میرا وزن بھاری نکلیا ہے میرے مقابلے اندر 100 بندہ رکھیا ہے میرا وزن بھاری نکلیا ہے میرے مقابلے اندر 1000 بندہ رکھیا ہے میرا وزن بھاری نکلیا ہے محبوب فرماندے نے جدو 1000 بندہ رکھ کر کے میرا وزن کیتا گیا ہے انج کر کے جدو فرشتیاں نے ترازو نو چکیا ہے دوسرا ترازو آسمان نل گلاں پیا کردہ ہے میرا ترازو زمین تو ہلے آئی نہیں محبوب فرماندے نے میں نے ڈر لگے ہے میں نے خطرہ محسوس ہویا جی میں سارے بندے میرے اوپر گر جان گے ایک فرشتہ دوسرے نو آندہ ہے اگر تو ساری انسانیت نو ایک پلڑے چ رکھ دے میں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن کرے ساری انسانیت دے مقابلے اندر محبوب دا وزن پھر بھی بھاری ہوئے گا وزن کس چیز دے اچھی بولو یار وزن کس چیز دے وزن ایمان دے وزن ایمان دے ساری دنیا نو ایمان ملے ہے تے میرے نبی تو ملے ہے سب تو پہلے کلمہ ایمان کنے بلند کیتا ہے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید لوگوں میرے پیغمبر نے ساری دنیا نو ایمان ملے ہے میرے محبوب مصطفیٰ دے کولو میرے نبی دا وزن بھاری ہے کیوں اس واسطے کہ ساری دنیا تو زیادہ ایمان میرے نبی دے اندر موجود ہے اس واسطے میرے نبی دا وزن بھاری ہے لوگوں ایمان دی عظمت تے غور کرنا ایمان دی فضیلت تے غور کرنا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب فرماندے نے قیامت دن ہوئے اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دی عدالت دی اندر میری امت جدوں حساب و کتاب دی منزل آئے گی میری امت جہنم دے اندر گرا دیتی جائے گی محبوب فرماندے نے میں جاواں گا اللہ دے حضور سجدہ کراں گا فرمایا میں شفاعت کراں گا سفارش کراں گا آسمان دا خالق اعلان کرے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی جی سر اٹھاؤ جناب سل تو تک سوال کرو تو عطا کیتا جائے گا وشفاعت شفا شفاعت کرو توڑی شفاعت قبول کیتی جائے گی نبی علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے حضور سفارش کراں گا میں اللہ دے حضور شفاعت کراں گا میں کہاں گا رب امتی اے اللہ میری امت نو معاف کر دے محبوب
محبوب فرماتے نے میرا رب مینوں حکم دے گا جاؤ میرے نبی جہنم دے اندر او بندہ جس دے میرے ول توجہ کرنا او بندہ جس دے دل دے اندر ایک گندم دے دانے برابر ایمان ہے انہوں بھی جہنم چو نکال لو جس دے دل دے اندر ایک جو دے برابر ایمان ہے انہوں بھی جہنم چو نکال لو جس دے دل دے اندر ایک رائی دے برابر ایمان ہے انہوں بھی جہنم چو نکال لو جس دے دل دے اندر ایک ذرے برابر ایمان ہے انہوں بھی جہنم چو نکال لو جس دے دل دے اندر ادنا 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 ذرے تو بھی کم ایمان ہے ذرے تو بھی کم ایمان ہے جے دے دل اندر ذرے تو بھی کم ایمان ہے لوگو رائی دا دانا بھی تساں دیکھی ہے جناب گندم نو بھی تساں دیکھی ہے جو نو بھی تساں دیکھی ہے رائی نو بھی تسی جان دے ہو ذرہ کنو کیا جاندہ ہے جناب بند کمرہ ہوئے سورج چڑھیا ہوئے تے بند کمرے دے اندر ایک روشنی دی لکیر آ رہی ہوئے سورج دی روشنی اندر کمرے دے اندر ایک جناب سوراخ دے وچوں داخل ہوئے اس سوراخ دے وچوں جڑی روشنی آ رہی ہے اس روشنی دے اندر ہزاروں ذرات اڑ دے نظر آندے نے فرمایا میرے نبی جدے دل اندر ذرے برابر ایمان ہے ذرے تو بھی کم ہے ذرے تو بھی کم ہے ذرے تو بھی کم ایمان ہے جاؤ میرے نبی انہوں بھی جہنم چو نکال کے جنت چ داخل فرما دے ہو اے ہے ایمان دی عظمت یہ ہے ایمان کی شان یہ ہے ایمان کا مقام یہ ہے ایمان کی فضیلت ذرے برابر ایمان ایمان ہوئے گا تے بندہ کامیاب جے ایمان نہیں تے بندہ ناکام ہے بندہ جدو فوت ہوندہ ہے رشتہ دار کپڑے اتار لیندے نے تے جیباں بھی خالی کپڑے اتار لیے جیبیں صاف کر دی کفن پہنا دیا کفن بھی ہو پایا ہے جے دنال جیباں لگیاں یہ دنیا دا امیر ترین انسان دنیا تو جا رہا ہے کروڑ پتی ارباں پتی کھربا پتی جا رہا ہے ایدے گھر اندر سونا بڑا موجود ہے ایدے گھر دے اندر ہیرے موجود نے ایدے گھر دے اندر جواہرات موجود نے ایدے گھر دے اندر سونا موجود ہے ایدے گھر دے اندر دولتہ موجود نے لیکن قبر اچ دولت نال جان دی قبر اچ بندے نو تقیہ بھی نصیب ہوندہ تقیہ بھی کوئی نہیں تینوں دے گا قبر دے اندر خالی ہاتھ جائے گا دنیا تو قبر دے اندر جتنا مرضی تو دنیا دا مال اکٹھا کیتا ہے یہ دنیا تے رہ جائے گا تیری اولاد قبر دے اندر تیرے نال نہیں جائے گی تیری بی بی تیرے نال نہیں جائے گی تیرے بچے تیرے نال نہیں جان گے تیرا کاروبار تیرے نال نہیں جائے گا تیری تجارت دنیا تے رہ جائے گی تیرے دوست دنیا تے رہ جان گے تیری دولت دنیا تے رہ جائے گی بندے اندر قبر دے اندر بندہ جدو جاندہ ہے تے بندے دے نال کیڑی چیز جائے گی ایمان دی دولتی قبر دے اندر جائے گی قبر دے اندر بھی ایمان کم آئے گا حشر دے اندر بھی بندے دا ایمان کم آئے گا حشر دے اندر بھی نجات انہوں ملے گی جڑا ایماندار ہوئے گا جڑا ایمان تو خالی ہے او دے نجات دا کوئی راستہ نہیں ہوئے گا اللہ فرماندے نے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہ لوگ نے جڑے ایمان تو خالی نے فرمایا جتنی مرضی نے کیاں کر لون جتنے مرضی خدمت خلق دے کام کر لون ہسپتال بنا لون دنیا دی خدمت کر دے رہ جاون اللہ فرماندے نے ابتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ ان کے اعمال دنیا میں آخرت میں برباد ہو جائیں گے ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں یہ جہنم میں جائیں گے حضرات ذی وقار ایمان بڑی عظیم چیز ہے ایمان دی دولت تلاش کیجئے ایمان دی فضیلت تے غور کیجئے ایمان دی عظمت نو سمجھئے ایمان دی قدر کیجئے نعمت ایمان نو حاصل کیجئے دنیا دی ہر نعمت جناب ایمان تے قربان کیتی جا سکتی ہے بندے دی دولت ایمان تے قربان کیتی جا سکتی ہے پیسہ ایمان تے قربان کیتا جا سکتا ہے جناب بندے دی بیوی ایمان تے قربان کیتی جا سکتی ہے والدین ایمان تے قربان کیتے جا سکتے نے بچے ایمان تے قربان کیتے جا سکتے نے حتیٰ کہ اپنی جان بندہ اپنی جان میرے نبی نے فرمایا سی ان قتلتا و ان حرقتا اگر تینوں جلا دیتا جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان فرمایا جان دا نظرانہ پیش کر دے می ایمان تو میرے صحابی پیچھے نہ ہٹی
جان جاندی چلی جائے ایمان نہ جائے۔ صحابہ کرام کامیاب ہوئے، سارے صحابہ جنت کے وارث۔ کیوں؟ صحابہ اندر ہی کوئی خوبی سی، انہاں ایمان نو دل دے نال لا لیا، باقی ہر چیز دل چو نکال دیتی۔ ماں جاندی چلی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے محبوب دے کول آ کر کے آندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں کلمہ پڑھیا تے ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ ماں دی میں اس وقت تک کوئی شے کھانی نہیں جب تک تو ایمان تو پھرنا نہیں، ایمان چھوڑ دے میں کھانا پینا شروع کر دے ورنہ میں بھوکی مر جاواں گی۔ لوگ تینوں کہن گے سعد اپنی ماں دا قاتل ہے، لوگ تجھے تانا دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نے نبی علیہ السلام دے کول آئے، محبوب جی کئی دن گزر گئے نے، ماں پئیے چار پائی تھے، نہ کچھ کھاندی ہے نہ پیندی ہے نہ نیچے اتر دی ہے، آندی ہے میں بھوکی مر جاواں گی تے لوگ تینوں تانا دین گے۔ اللہ دے نبی جی میں بڑا ہی پریشان ہاں، میں کی کراں؟ ہن کلمہ چھوڑ دیواں، ایمان چھوڑ دیواں؟ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اے میرے محبوب جی اپنے اس پروانے صحابی نو بیان کر دو، اگر والدین شرک تے مجبور کرن، والدین قربان کیتے جا سکتے نے، ایمان قربان نہیں کیتا جا سکتا۔ ماں کے پاس آیا ہے میری ماں، اگر تجھے اللہ 100 جانیں عطا کر دے، واللہ لو کنت 100 نفس، اگر اللہ تینوں 100 جانا عطا کر دے وے، لخرجت نفسن نفسن، ایک ایک کر کے تیریاں 100 جانا نکل جاون۔ اے اماں جان میری گل سن لے کن کھول کر کے، تیریاں 100 جانا نکل جاون، تاویں سعد اپنے ایمان تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ماں تینوں قربان کرنا منظور ہے، ایمان نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ ایک صحابی نے جناب میدان دے اندر لڑ رہے نے، نام کیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جہاد دے اندر جہاد کر رہے نے، تلوار پکڑیے، سامنے اپنا باپ آ گیا ہے، باپ کافراں دی صف دے اندر ہے، بیٹا مسلماناں دی صف اندر ہے۔ باپ آندا بیٹھے نو ادھر آ جا، بیٹا باپ نو دعوت دیندا ابا جی ادھر آ جاؤ۔ جدو بیٹے نے دیکھیا باپ ایمان قبول نہیں کر رہا تے مینوں بھی کفر ول بلا رہا ہے، بیٹے نے تلوار ماری ہے، اپنے سکے باپ دا سر قلم کر دیتا ہے۔ سکا باپ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اندر ایک کوئی خوبی ہے، لوگوں نے ہر چیز قربان کر دیتی ہے، برادری رکاوٹ بنی ہے، برادری قربان کر دیتی ہے، دولت رکاوٹ بنی ہے، دولت قربان کر دیتی ہے۔ صحابہ تے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، صحابہ نے تے ہجرتاں کیتیاں نے، صحابہ تے کاروبار مکے چھوڑ کے چلے گئے، زمیناں تے کوٹھیاں مکے چھوڑ کے چلے گئے۔ صحابہ جدو مدینے گئے نے، صحابہ دے پاس سوائے ایمان دے اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت نو انہاں دا ایمان اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے انہاں دے ایمان نو قیامت تک معیار بنا دیتا ہے۔ لوگوں ایمان دی دولت تلاش کرو، اس زمانے دے اندر ایمان تے ڈاکے ڈالے جا رہے نے، ایمان لوگاں دے دلاں چوں نکلدا جا رہا ہے، ایمان دے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا گیا ہے۔ حضرات محترم اس وقت تانوں اکثر لوگ شرک دے اندر نظر آن گے، ایماندار تانوں بہت کم لوگ نظر آن گے۔ حضرات محترم ایمان کیا کس نو جاندا ہے، ایمان دی تعریف کیا ہے، ایمان دا معنی کیا ہے، ایمان کیا کس نو جاندا ہے؟ آئیے ذرا توجہ کرنا میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے، ایک آن والا شخص آیا ہے، مجلس کے اندر داخل ہو جائے، صحابہ فرماندے نے یہ جڑا آن والا شخص ہے بہر تو آیا ہے، لیکن دے چہرے تے سفر دا کوئی اثر نظر نہیں آندا، جناب چہرے تے کوئی گرد و غبار نظر نہیں آندا، کپڑے تے کوئی محل کچیل نظر نہیں آندی، بندے نو اسی جان دے نہیں، آیا بھی بہر تو ہے تے سفر دا اثر بھی اس تے کوئی نہیں۔
نہیں. جے مدینے دا ہوندا تے اسی جاندے ہوندے, مدینے دا ہے نہیں اسی جاندے نہیں. بستی دے بندیاں نو تے بندہ جاندا ہوندا ہے, علاقے دے بندیاں نو تے انسان پہچاندا ہوندا ہے. اے کوئی بہر تو آن والا شخص ہے, اسی انو جاندے بھی نہیں تے سفر دا اثر بھی اس تے کوئی زہر نہیں. اے آیا میرے نبی دے سامنے آ کے بہ گیا ہے. پہلا سوال کردا ہے مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دے نبی جی ایمان کس چیز دا نام ہے؟ ایمان دی تعریف کرو, ایمان دے متعلق دسو. میرے نبی فرماتے نے ان تؤمن باللہ, ان تؤمن باللہ. ایمان اے آ کہ اللہ دی ذات تے ایمان لے کر کے آ. لوگوں سارے اسلام دی بنیاد, سارے اسلام دی عمارت ایمان دی بنیاد تے کھڑی ہے, ایمان دی بنیاد تے کھڑی ہے, ایمان دی بنیاد تے سارے اسلام دی عمارت ایمان دی بنیاد تے کھڑی ہے. ایمان دی عمارت اللہ دی ذات تے کھڑی ہے. اللہ دی ذات تے بارے اپنا عقیدہ درست کیجئے, اللہ دی ذات تے بارے اپنا ایمان درست کیجئے. لوگاں نے اللہ دی ذات تے بارے معاشرے اندر شکوک و شبہات پھیلا دیتے نے, لوگاں نے اللہ دی ذات تے بارے معاشرے اندر بدعات و خرافات پھیلا دیتیاں نے, لوگاں نے معاشرے دے اندر اللہ دی ذات تے بارے بدگمانیاں پیدا کر دیتیاں نے. میں چاہنا ہاں تھوڑے جے وقت دے اندر یہ بدگمانیاں دور کر دے ہاں, اللہ دی ذات دا تعارف تھوڑے سامنے رکھ دے ہاں. نبی پاک فرما رہے نے ان تؤمن باللہ, ایمان اے آ کہ اللہ دی ذات تے ایمان لے کر کے آؤ. لوگو اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ دا وجود ہے, ایک اللہ دی ذات ہے. دنیا اندر ایسے بھی لوگ موجود نے جو اللہ دے وجود دے بھی انکاری نے, اللہ نو مان دے بھی نہیں, تسلیم بھی نہیں کر دے. داریہ قسم دے بے مذہب بے دین لوگ نہ نماز دے قریب جان گے نہ قرآن دے قریب جان گے. بے دین داریہ قسم دے لوگ اللہ نو مانتے ہی نہیں, اللہ نو تسلیم ہی نہیں کر دے, جبکہ اللہ کی ذات ہے. اعتراض کر دینا کہ اللہ ہے تے اللہ سانو دکھاؤ اللہ ہے کتھے. یہ کوئی ضروری تے نہیں کہ اللہ نظر آئے تے تاں ہے, جے نظر نہ آئے تے نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تمہیں نظر آئے. بجلی ہے وے, اس وقت بجلی ہے وے, مسجد اندر بجلی ہے نا, بجلی کتھے وکھاؤ تو ساں بجلی ویکھی, بجلی تو نہیں نا ویکھی, روشنی ویکھی نا, بجلی کس نے دیکھی ہے, لیکن بجلی ہے. ضروری نہیں کہ نظر آئے تو چیز ہے. جے لائٹ دیکھیں تو تینوں بجلی سمجھ آ جاندی ہے, تے دنیا دا نظام دیکھیں تینوں اللہ سمجھ کیوں نہیں آندا. آکھے جی ویکھو نا ایک کرسی ہوندی, تے کرسی نو ویکھ کر کے بندہ سمجھ جاندا ہے کہ انہوں بنان والا بھی کوئی ہے, ان کو پیدا کرن والا ہے. ٹیبل نو دیکھ کر کے مستری دا ذہن وچ خیال آ جاندا ہے کہ اس نو کوئی پیدا کرن والا ہے. اللہ نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی سبب ہوندا ہے. انڈا تاں ہی آندا ہے نا جی مرغی ہوئے تا مرغی نہ ہوئے تے انڈا آندا. مرغی ہے تو انڈا ہے, مستری ہے تو چیز ہے. اللہ نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ لوگوں ہر دنیا دی ہر چیز سبب دے نال پیدا ہوندی ہے, تے اللہ آپ مسبب الاسباب ہے. دنیا سبب دی محتاج ہے, اللہ سبب دا محتاج. اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ تے آپ مسبب الاسباب ہے. اس لیے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا, تمام انسانیت و مخلوقوں کو پیدا کیا. اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ نہیں منو گے تو گل سمجھ نہیں آئے گی, بات آگے نہیں چلے گی. اللہ ماننا پڑے گا. مثال دے طور تے ایک ریل گاڑی چل رہی ہے, ایک بندہ سوال کردہ ہے ریل گاڑی دے نال کئی ایک ڈبے لگے ہوئے نے, اے ڈبا کون کھچ رہا ہے؟ جواب دینا لاندا ہے اگلا ڈبا, اس ڈبے نو اگلا ڈبا کھچ رہا ہے, اس ڈبے نو اگلا ڈبا کھچ رہا ہے, اس ڈبے نو اگلا ڈبا کھچ رہا ہے. سوالات کا سلسلہ کہاں پر رکے گا؟ جب یہ بات آئے گی کہ اس کو انجن کھینچ رہا ہے. انجن تے مننا پے گا نا, سوال ورنہ نہیں رکن گے. ایک طاقت انجن تسلیم کرنا پڑے گا, ورنہ سوالات نہیں رکیں گے.
جے ریل گاڑی نو ویکھ کے تینوں انجن دی سمجھ آندی ہے، دنیا ویکھ کر کے تینوں اللہ دی سمجھ کیوں نہیں آندی؟ جے انجن تسلیم کرنا ہے تے اللہ دی ذات نو تسلیم کیوں نہیں کردا؟ لوگوں سوالات دا سلسلہ تاں ہی مک سکدا ہے کہ اللہ دی ذات نو تسلیم کیتا جائے۔ اللہ دی ذات دے بارے اندر، اللہ دے وجود تے قرآن مجید اندر دلائل موجود نے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ دی عبادت کرو جس نے تنہوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ اللہ جس نے تواڈے تو پہلے لوگوں نو بھی پیدا کیتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اس اللہ تو ڈر جاؤ جن نے تنہوں ایک نفس دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ جناب آدم نبی تو ساری انسانیت دا سلسلہ چلایا ہے۔ آج دنیا اندر کتنے انسان موجود نے، آج دنیا اندر کتنیاں برادریاں موجود نے، آج دنیا اندر کتنیاں مخلوقاں موجود نے، آج دنیا دے اندر کتنے قبیلے موجود نے۔ ہر قبیلے دی اپنی بولی ہے، ہر برادری دا اپنا الگ انداز ہے، ہر قوم دا الگ الگ جناب زبان ہے۔ جے پشتو والے بولن تے سانو سمجھ آندی، اسی بولیے تے چینیاں نو سمجھ آندی۔ پیدا تو سارے ایک باپ سے ہوئے، پیچھے باپ تو ایک ہے نا، آدم علیہ السلام۔ یہ بولیاں الگ الگ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات دی وقار اللہ دی ذات ہے، اس دے اوپر بے شمار دلائل موجود نے۔ ایک دفعہ نا محدثین کرام دے زمانے اندر ایک داریہ قسم دا بندہ سی جڑا اللہ نو نہیں سی مندا، اللہ کے وجود کا انکاری تھا۔ مناظرہ طے پایا، جڑا محدث مناظرے واسطے آ رہا سی نا وہ وقت تو لیٹ آیا۔ دوسرے مناظر نے سوال کیتا ہے، حضرت پہلا سوال ہے آپ لیٹ کیوں آئے؟ فرمایا میں نا آ رہا سی تے رستے اندر میں نے کشتی نظر آئی، ایک کنارے تو چل دی دوجے کنارے تے چلی جاندی، آپ ہی مسافر چک دی، آپ ہی لا دین دی، او دا ملا کوئی نہیں، ادھر ادھر چلی جاندی، ادھر ادھر آ جاندی، اس دا ملا کوئی نہیں، چلان والا کنٹرولر کوئی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، کشتی چل کیویں رہی، ملا ہے کوئی نہیں، پانی دی موجاں دے الٹ چل رہی بغیر ملا تو۔ اے آندہ جناب کیڑے خیالات چ پہ گئے ہو، کدے کشتیاں بھی بغیر ملاواں تو چلیاں نے۔ یہ کون سی فضول بات ہے کہ کشتی بغیر ملا کے چل رہی ہے؟ محدث فرما دے نے اے ہوئی تے تینوں گل سمجھانی ہے، جے ایک چھوٹی جی کشتی بغیر کنٹرولر تو نہیں چل سکتی تے اتنا بڑا نظام بغیر اللہ دے کیویں چل رہی ہے؟ جے کشتی ویکھیاں تینوں اللہ سمجھ آندا ہے تے جہان ویکھیاں تینوں اللہ دی سمجھ کیوں نہیں آندی؟ لوگو اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات برحق ہے، اللہ دی ذات برحق ہے، اللہ دی ذات برحق ہے۔ ان تؤمن باللہ، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ دے بارے اپنا ایمان عقیدہ درست کیجئے۔ میں بات سمجھان لئی آسان کر دینا مانگ، لوگوں عقیدہ توحید نو مضبوط کرو، عقیدہ توحید نو مضبوط کرو۔ توحید دیاں تین قسماں نے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کلا رب ہے، دوسرا کوئی رب نہیں، اللہ کلا رب ہے۔ زمین نو اللہ کلے نے پیدا کیتا ہے، آسمان نو اللہ کلے نے پیدا کیتا ہے، چاند تے سورج تے ستارے اس اللہ کلے نے پیدا کیتے نے، ساریاں مخلوقاں اس اللہ کلے نے پیدا کیتیاں نے۔ دنیا اندر جتنے بھی مذہب موجود نے، حتیٰ کہ یہودیاں دا بھی عقیدہ ہے، عیسائیاں دا بھی عقیدہ ہے، جتنے بھی مذہب موجود نے اللہ نو ماننے والے، ہر دا عقیدہ ہے کہ رب اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ تمام دنیا کے کافروں کا بھی عقیدہ ہے، جتنے کافر آج تک گزر چکے، جتنے کافر آج موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ہر کافر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ایک اللہ ہے۔ بلکہ قرآن اندر
اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے میرے نبی اگر تسی نہ کلو پوچھو زمین و آسمان نو کنے پیدا کیتا ہے، یہ مشرک بھی تھانوں جواب دین گے کہ اللہ کلے نے پیدا کیتا ہے۔ اتنے ابو جہل دا بھی عقیدہ ایسی کہ اللہ کلا مشکل کشا ہے، اللہ کلا خالق و مالک ہے۔ لوگوں اس دا نام توحید، یہ توحید دا حصہ ہے، لیکن توحید اس تو اکے شروع ہو رہی ہے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت کہ اللہ کلا رب ہے، دوسرا کوئی رب نہیں۔ توحید الوہیت کہ اللہ کلا الہ ہے، اللہ کلا عبادت دلائے کہ دوسرا کوئی عبادت دلائے نہیں ہے۔ جے خالق اکیلا اللہ ہے تو عبادت اس اکیلے اللہ کا حق ہے۔ جے پیدا اللہ کلے نے کیتا ہے تو پھر عبادت بھی اس کلے دی ہونی چاہیے دی، پھر دوسرے دی عبادت بھی نہیں۔ یہ ہوئی تے سانو ایمان سمجھایا گیا ہے۔ ساڈا ایمان کتھوں شروع ہوتا ہے؟ لا الہ آندا جی ذرا پڑھو کھڑ، لا الہ مل کر کے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا دا معنی کی ہے نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ پہلے نفی کیتی ہے، پہلے نفی کیتی ہے، بعد اس بات لے کے آندا ہے، پہلے نفی کیتی ہے اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ لوگوں ادھر میرے ول ویکھنا، وہ عبادت قولی ہوئے، وہ عبادت فعلی ہوئے، وہ عبادت بدنی ہوئے، وہ عبادت مالی ہوئے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر کہہ دو میں نے بھائی عمر صاحب نے حکم دیتا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھے آجے تاکہ سارے شکوک و شبہات دور ہو جان۔ میں چاہنا ماں قرآن پڑھ کے تنو اللہ دا تعارف پیش کر دے ماں، لوگوں اپنے اللہ نو پہچان لو۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جنہیں اپنے خالق نو نہیں پہچانیا، وہ بھی کوئی انسان ہے جنہیں اپنے مالک دی عظمت نو نہیں سمجھیا، وہ بھی کوئی انسان ہے جنہیں اللہ دی شان نو نہیں سمجھیا، جنہیں اللہ دی عظمت نو نہیں سمجھیا، جنہیں اللہ دے مقام نو نہیں سمجھیا، جنہیں اللہ دی عظمت نو نہیں سمجھیا۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے کھا جناب کھلاوے تا اکیلا اللہ، پیدا کرے تو اکیلا اللہ، اکھاں دی بنائی عطا کرے تو اکیلا اللہ، انسان نو چلن واسطے پیر عطا کرے تو اکیلا اللہ، سب کچھ اللہ انسان واسطے کرے، انسان پھر اس رب نو نہ پہچانے۔ تائیں قرآن آندا ہے قتل الانسان ما اکفرا، اللہ فرما دے انسان تو ہلاک ہو جائیں۔ تینو کس چیز نے کفر دے اندر پا دیتا ہے، کس چیز نے تینو دھوکے اندر پا دیتا ہے، کس چیز نے تینو میرے تو غافل کر دیتا ہے کہ تے اللہ فرماتے نے ما قدر اللہ حق قدر ہی، میرے بندے نے میری قدر نو سمجھے ہی نہیں، میرے بندے نے میری شان نو پہچانے ہی نہیں، میرے بندے نے میری عظمت نو سمجھے ہی نہیں۔ آؤ اپنے رب دی عظمت نو سمجھو، اپنے خالق دی شان نو سمجھو، اپنے مالک کا تعارف سن لو۔ اللہ دی ذات دے بارے چند ایک دلائل دینا چاہنا ہوں، لوگو اللہ دی ذات دی تعارف حاصل کرو۔ عبادت کے دلائے کے، عبادت دلائے کون ہے؟ ایک اللہ اکیلا اللہ، دوسرا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ میرے نبی دی آمد تو پہلے لوگاں نے ان نظریہ کھڑ لیا ہے، لوگاں نے عقیدہ توحید دے اندر اے بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ لوگاں دے سن لوگو اللہ دی ذات بڑی اچھی ذات ہے، اللہ دی ذات بڑی بلند ذات ہے، اسی گنہگار واں، اسی خطا کار واں، ہو سکتا ہے دعا کریے تے ساڑے گناہ دی وجہ تو اللہ ساڑی دعا نہ سنے، ساڑے گناہ دی وجہ تو اللہ سڑی پکار قبول نہ کرے، لہذا اسی گنہگار ماں تے انج کرو نا جنہاں تو گناہ نہیں ہوندے، جڑے بڑے ہی نیکوکار نے، جڑے بڑے ہی نیکوکار نے انہوں وسیلہ بنا لے ہو، اللہ نو وسیلیاں دے نال پکارو۔ انہوں نے پھر وسیلے تلاش کیتے، کسی نے سورج نو وسیلہ بنایا، کسی نے چن نو وسیلہ بنایا، کسی نے ستارے نو وسیلہ بنایا۔ آندے نے جناب جڑا سورج ہے نا جدو تو زمین و آسمان بنائے گیا نے
سورج کدے لیٹ نہیں ہویا، سورج اپنے وقت تے آندا ہے، سورج اپنے وقت تے جاندا ہے۔ سورج نے اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، لہذا سورج نو وسیلہ بنا لو، سورج نو سجدہ کرو، سورج دے سامنے جھک جاؤ، سورج دے سامنے عبادت کرو۔ اے سورج تانوں اللہ دے قریب کر دے گا، اے چن تانوں اللہ دے قریب کر دے گا۔ انہاں اللہ دے نبیاں دیاں تصویراں بنا لیاں، انہاں اللہ دے نبیاں دے مجسمے بنا لے، انہاں اللہ دے نبیاں دیاں مورتیاں کھڑیاں کر لیاں، انہاں اللہ دے نبیاں دے بت بنا لے۔ جناب انہاں نے بتاں دی عبادت شروع کر دیتی ہے، لات منات عزا تے حبل دے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ انہاں نے وسیلے بنا لے اللہ دے مقابلے اندر۔ ویکھو جی اللہ ساڈی سندا نہیں، فلاں دی اللہ موڑدا نہیں، فلاں بندہ بڑا بزرگ ہے، فلاں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، فلانا بڑا نیک ہے، انہیں عبادت کر کر کے اپنے رب نو راضی کر لیا ہے۔ ساڈی او دے اگے، او دی اللہ دے اگے اللہ ساڈی سندا نہیں۔ اللہ رب العزت دے بارے وسیلے بنا لے۔ دنیا پھر گمراہی تے اتر آئی، مثالاں دینیاں شروع کر دتیاں۔ ویکھو نا جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی لوڑ ہوندی ہے، جے بادشاہ نو ملنا ہوئے تے وزیر نو ملنا پے گا، جے اللہ نو ملنا ہے پھر اللہ نو وسیلے دے نال ملیا جائے گا۔ اے پیر بزرگ سارے اللہ دے وسیلے نے۔ آؤ لوگوں میں تنوں عقیدہ سمجھانا چاہنا میرے دوستو، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے بابوزو منبر رسول پہ حاضر ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں میرا رب مجھے اٹھنے کی استطاعت بھی نہ دے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے رب کا وہ تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو تعارف قرآن میں موجود ہے، جو تعارف میرے نبی نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کی ذات کے بارے میں دنیا نے گمراہی میں جناب گمراہی پھیلا دیتی ہے، جہان اندر گمراہی عام کر دیتی ہے، اللہ دے بارے انسانیت نو دھوکے دے اندر پا دیتا ہے۔ مثال کے دیتی جاندی ہے کہ جی بادشاہ نو ملنا ہوئے تے وزیر نو ملنا پے گا۔ میں یہی مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال طور تے اے کمرہ بند، ادھے اندر بیٹھا ہے بادشاہ، انہوں ملنا ہے میں، اس نو ملنا ہے تساں۔ میں بیرو آ گیا، تسی بیرو آ گئے ہو، بادشاہ کدھر ہے؟ اندر۔ بادشاہ کتھے؟ بولو ذرا بادشاہ کتھے؟ اندر۔ میں آیا بیرو، انہوں میں ملنا ہے بادشاہ نو۔ بادشاہ کمرے دے اندر بیٹھا ہے، بادشاہ نو پتہ نہیں بیر کون آیا ہے، بادشاہ نو پتہ، بادشاہ نو علم نہیں ہے بیر کون آیا ہے۔ وزیر آئے گا، مشیر آئے گا کہ دسے گا جناب فلاں صاحب آئے نے تو ملنا چاہتے نے، تائیں بادشاہ ملاقات کرے گا۔ یہی مثال اللہ کے بارے میں دیتے ہو۔ جے بادشاہ بندہ دیوار تو بیر ہوئے تے بادشاہ نو پتہ نہیں تے اللہ کی ذات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان۔ اللہ فرماتے نے میرے نبی جی تواڈے کولوں لوگ آ کر کے پوچھ دے نے، میرے بندے تواڈے کولوں سوال کر دے نے میرے بارے دے اندر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، لوگوں نشانی لگا لو، اپنے گھر جا کر کے قرآن پڑھ لیا جے، اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا جے، سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، اے میرے نبی جی تواڈے کولوں میرے بندے سوال کر دے نے، انی فإنی قریب، میرے بارے اندر پوچھ دے نے، جواب دے دیو میں اپنے بندیاں دے قریب ہاں۔ اللہ جی تسی کتنا قریب ہو؟ اللہ فرماندے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہاں، میں اپنے بندے دی شارک تو زیادہ قریب ہاں۔ شارک بندے دا او پٹھا ہے، او نالی ہے جس نالی دے وچوں خیالات گزردے نے، بندے دے ذہن وچ خیال آندا ہے، اس نالی دے ذریعے خیال دل تک پہنچدا ہے، دل تصدیق کردا ہے یا تکذیب کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تیرے ذہن وچ اجے خیال آیا نہیں ہوندا، میں تیرے خیال نو پہلے جاندا ہونا۔ اس اللہ کے بارے میں
جڑا اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، لوگوں شارک تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اس اللہ دے بارے مثالاں دیندے ہو سیڑھی دیاں تے بادشاہاں دیاں، اللہ دے بارے مثالاں نہ دیتا کرو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثال دنیا اندر موجود نہیں۔ اللہ مثالاں تو پاک ہے، اللہ مثالاں تو مبرہ ہے، اللہ نو کسی مثال دی ضرورت نہیں، اللہ مثالاں تو بلند ہے، اللہ مثالوں سے اوپر ہے، مثالوں سے مبرہ اور پاک اور بلند اور عرفہ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ محبوب جی تسی اعلان فرما دو اللہ احد، اللہ کلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی جو پیدا نہیں ہویا تے اللہ دے وچوں بھی کوئی پیدا نہیں ہویا، اللہ دے خاندان بھی کوئی نہیں تے اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، تے کائنات دے اندر اللہ دے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ دے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اللہ دے ہم مثل بھی کوئی نہیں۔ لوگو اللہ مثالاں تو بلند ہے، اللہ مثالاں تو پاک ہے، اللہ مثالاں تو مبرہ ہے، اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ عقیدہ توحید دے اس پہلو دے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ لوگو عبادت صرف ایک اللہ واسطے، عبادت تائیں قرآن آندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا دنیا دے لوگوں بے شک اللہ پاک نے تواڈے تے حرام کر دیتا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے مردار تواڈے تے حرام کر دیتا ہے۔ جیڑا جانور مر جائے جنوں ذبح نہ کر سکو او مردار ہوندا ہے تے انہوں اج بھی کوئی کھاندا۔ کتنے جانور مر جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کھاتا، کیوں؟ مردار حرام ہے، مردار اللہ نے حرام کر دیا۔ ودم، رگاں دے وچوں بہن والا خون بھی اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے، خون بھی بندہ نہیں پی سکتا۔ ولحم الخنزیر، تے خنزیر دا گوشت بھی اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، تے غیر اللہ دے نام تے جڑی چیز دیتی جائے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیتی ہے۔ لوگوں یار بھی حرام ہے، چھوٹی بھی حرام ہے تے وڈی بھی حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز دی جائے وہ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ قرآن نہ ہو میں مجرم، قرآن کی آیت نہ ہو میں مجرم۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ جو بھی دیا جائے وہ حرام ہے۔ ایسے نہیں سمجھ آئی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، غلام آیا انہیں شرینی دیتی ہے، مٹھائی دیتی، صدیق نے کھا لیا وہ مٹھائی۔ غلام آندہ ہے جناب تو سب پوچھیا نہیں مٹھائی آئی کتوں ہے، مٹھائی آئی کتوں تو پوچھیا نہیں، فرمایا کتوں آئی ہے مٹھائی؟ غلام آندہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں کہانت کردہ سی، ٹیوے لاندہ سی، تے میں ایک ٹیوا لایا ہوں، تو ٹھیوا لگ گیا، آج جو بندے دا ٹھیوا پورا ہو گیا ہے وہ میرے کل مٹھائی لے کر کے آیا ہے، تے غیر اللہ دے نام دی مٹھائی میں تو انہوں کھوا دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلق دے اندر، اپنے گلے دے اندر انگلی داخل کیتی ہے، ابو بکر صدیق نے الٹی کر دیتی ہے، کہہ کر دیتی ہے، ساری مٹھائی پیر نکال دیتی ہے، کیونکہ صدیق نو پتہ وما اہل بہ لغیر
غیر اللہ دے نام تے جو بھی چیز دیتی جائے لوگوں وہ حرام جے. اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز دینا حرام ہے. اللہ تو علاوہ کسی دے نام تے کوئی چیز نہ دیتا کرو. یہ اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے. اللہ دی اے حق میرے اللہ دے صرف ایک اللہ کے نام پر دیا جائے, کسی دوسرے کے نام پر نہ دیا جائے. یہ حق میرے اللہ کا ہے. حضرات ذی وقار آئیے جڑی اس تو اگلی بات میں تمہیں سمجھانا چاہنا. اللہ دی ذات دے بارے اج دنیا نے بدگمانیاں پیدا کر دیتیاں نے. تسی پوچھ لو لوگاں نو اللہ کتھے آ, دنیا جواب وچ کی آکھے گی اللہ ہر جگہ تے موجود ہے, اللہ ہر گل وچ موجود ہے, اللہ ہر پھل دے اندر موجود ہے. لوگو اللہ ہر جگہ تے موجود نہیں, اللہ ہر گل دے اندر موجود نہیں, اللہ ہر پھل دے اندر موجود نہیں, اللہ زمین دے ہر خطے تے موجود نہیں. اللہ کتھے موجود ہے آؤ قرآن تو پوچھ لینے ہاں. اللہ فرماتے نے الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى. میرا اللہ عرش تے مستوی ہے, میرا اللہ عرش تے مستوی ہے. سنن ابی داؤد دے اندر حدیث آندی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, اس حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا اے جڑی زمین ہے نا, اس زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے. پہلے آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے. دوسرے آسمان تو لے کے تیسرے آسمان تک, چوتھے پنجویں چھٹے ساتویں آسمان تک, ہر دو دے درمیان 500 سال دا فاصلہ ہے. فرمایا ساتویں آسمان تو سدرۃ المنتہا تک 500 سال دا فاصلہ ہے. سدرۃ المنتہا تے اوپر ایک دریا ہے, اس دریا تک 500 سال دا فاصلہ ہے. اس دریا دے پانی دی مٹھائی 500 سال دا فاصلہ ہے. اس پانی دے اوپر اللہ دا عرش ہے, اس عرش دے اوپر اللہ دی کرسی موجود ہے, اس عرش دے اوپر اللہ دی ذات موجود ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ کتنا بلند ہے, تائیاں نیا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بلند ہے. اللہ تو بلند کوئی چیز نہیں, سب تو بلند میرا اللہ ہے. لوگو اللہ اپنے عرش دے اوپر مستوی ہے, اللہ دی کرسی بھی ہے, اللہ دی کرسی بھی ہے. اللہ دی کرسی دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ دی کرسی دا ذکر بھی قرآن اندر موجود ہے. اللہ دی کرسی بھی ہے, اللہ دا عرش بھی ہے. تے اللہ دے عرش نو 8 فرشتیاں نے اٹھایا ہویا ہے. اللہ دے فرشتے عرش نو کتنے فرشتیاں نے اٹھایا ہے؟ 8 فرشتے. نبی پاک فرماتے نے جدوں میں معراج تے گیا میں نے ان فرشتوں کو دیکھا تھا. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے میں نے ان کو دیکھا. محبوب فرماندے نے میرے صحابہ ایک فرشتہ, توجہ میرے ول, ایک فرشتہ جنہیں اللہ دے عرش نو اٹھایا ہے. میرے نبی فرماندے ول ویکھنا, میرے نبی فرماندے نے کان دی لو تو لے کے کندھے تک فاصلہ 500 سال تیز پرندہ دوڑدا رہے. 500 سال تیز پرندہ جتنا مسافر طے کرے گا, جتنا سفر طے کرے گا. فرمایا جنہ فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہے انہاں فرشتے دا ایک کندھا کان تو لے کے تے کندھے تک اے درمیانہ فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے. اتنا بڑا ایک فرشتہ ہے.
فرمایا او دے سر دے اوپر اللہ دا عرش ہے تے او دے پاؤں 7ویں زمین دی تہ نہ لگے ہوئے. اتنا بڑا ایک فرشتہ 8 فرشتیاں نے میرے اللہ دے عرش نو چکے ہو جائے. 8 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہو جائے. لوگو اللہ دی ذات ہر جگہ تے موجود نہیں، اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. دلیل کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا ہے. محبوبہ ہے میری ایک لونڈی ہے تے اے جڑی لونڈی ہے نا بکریاں چران گئی ہے تے اللہ دے نبی جی ایک بکری بھیڑیے نے چک لئی ہے. مینوں غصہ آ گیا ہے، میں اس لونڈی نو تھپڑ مار بیٹھا ہاں، ہن میرا غصہ ٹھنڈا ہویا ہے تے مینوں دکھ لگ رہا ہے. اللہ دے نبی جی میں اس لونڈی نو آزاد کرنا چاہنا ہاں تے مینوں دسو میں کی کراں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس لونڈی نو میرے کول لیندا جائے. لونڈی نبی پاک دے کول لیاندی گئی ہے. یہ زبان تو بول نہیں سکتی، زبان تو بول نہیں سکتی، گونگی ہے، زبان تو بول نہیں سکتی. نبی پاک نے پوچھیا ہے اس لونڈی دے کولوں این اللہ، دس اللہ کتھے آ. اس لونڈی کولوں پوچھیا ہے اللہ کتھے آ. اس لونڈی نے جواب اندر کی آکھیا ہے فی السماء، اللہ آسمان دے اندر موجود ہے، اللہ عرش دے اوپر موجود ہے. میرے نبی فرماتے نے من انا میں کون ماں. اے لونڈیاں دی انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول. اشارے نال بات کر دیئے. نبی پاک فرماندے نے میرے پیارے صحابی اس لونڈی نو آزاد کر دے. اے لونڈی مومنہ ہے، اس نو اللہ دے بارے پتہ ہے، انو آزاد کر دے. انو پتہ ہے کہ اللہ کتھے ہیں، اللہ آسمان دے اندر موجود ہے. لوگو اس دے اوپر 20 دلائل موجود نے، 20 دلائل اس دے اوپر موجود نے. دعا کرنے آن تے ہاتھ کدے کرنے آن اوپر. جب اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے پھر ہاتھ اوپر کرن دی ضرورت کیا ہے؟ پھر تے ہاتھ اینج کرنے چاہیے. کی خیال ہے؟ پھر دعا اندر ہاتھ اینج کرنے چاہیے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے، ہر جگہ تے موجود نہیں. یہ صوفیاء کا گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے، اللہ کا مکان عرش ہے، ہر جگہ پہ اللہ موجود نہیں ہے. آج بھی بندے قسم چکن تے آندے نہیں میں اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے گل پیا کرنا. یہ قسم چک دیں نا لوگ میں اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے گل. اللہ حاضر نہیں ہے، حاضر ہونے میں عاجزی ہے، حاضر ہونے میں تواضع ہے. اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے، اللہ کے لیے عاجزی نہیں ہے، اللہ کے لیے کبر ہے. اللہ کبر کو پسند کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے تکبر کو حرام کیا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی سفید چادر ہے. جو تکبر کرے گا اللہ اس کو جہنم میں گرائے گا. تکبر اللہ کے لیے ہے، عاجزی اللہ کے لیے نہیں ہے. عاجزی اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہو. اللہ دی شان کی ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سیاہ رنگ دا پہاڑ ہوئے. بڑی توجہ، سیاہ رنگ دا پہاڑ ہوئے، کالے رنگ دا پہاڑ ہوئے، سیاہ رنگ دا پہاڑ ہوئے تے سیاہ رنگ دی کالی چیونٹی ہوئے تے سیاہ ہی رات ہوئے. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ اس پہاڑ دے اوپر چیونٹی چلے، اس پہاڑ دے اوپر کالے پہاڑ دے اوپر کالی رات دے اندر کالی چیونٹی چلے. میرا اللہ عرش دے اوپر موجود ہو کر کے، عرش تے مستوی ہو کر کے اللہ اس چیونٹی دی قدمہ دی، اللہ اس چیونٹی دے ٹرن نو ویندا بھی ہے تے اے دے قدمہ دے کھڑاک نو اللہ سندا بھی ہے. یہ ہے میرے اللہ کی شان، یہ ہے میرے اللہ کی عظمت، یہ ہے میرے اللہ کا مقام. سیاہ رنگ کے پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چیونٹی، سیاہ رات میں چلے اندھیرا ہی اندھیرا ہو. پہاڑ بھی کالا ہے، رات بھی کالی ہے تے چیونٹی بھی کالی ہے تے او دے اوپر چیونٹی چل رہی ہے. پہاڑ دے اوپر اللہ چیونٹی نو ویندا بھی ہے تے دے قدماں دی آواز اللہ سندا بھی ہے. لوگو اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے. اے میرے اللہ دی شان ہے.
بلکہ حال ہی دے اندر ایک مولوی نے نا میڈیا دے اوپر بڑا ہی ایک عجیب سوال کیتا ہے اور اللہ دے باڑے کے بارے ایک بڑی عجیب مثال دیتی اور اپنے گمراہ کن عقیدے دا جناب اس نے اعتراض پیش کیتا ہے. آندہ اہل حدیثو تہاڈا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے, تمہارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر موجود ہے. وہ مولوی سوال کردہ ہے کہ اللہ عرش دے اوپر جو موجود ہے اس نے اس طرح نا موبائل چکیا ہے, ایک ڈبہ چکدہ ہے, ڈبے دے اوپر موبائل نو رکھ دے. آندہ اے دسو کہ اللہ دی ذات بڑی ہے یا اللہ دا عرش بڑا ہے؟ جی اللہ اکبر ہے پھر اللہ عرش پر نہیں ہے. جی اللہ عرش پر ہے پھر اللہ اکبر نہیں ہے. جی اللہ بڑا ہے پھر عرش دے اوپر نہیں ہے. جی اللہ نعوذ باللہ چھوٹا ہے تے پھر اکبر نہیں ہے. جی عرش بڑا ہے پھر اکبر نہیں ہے. جی اکبر ہے پھر عرش پر نہیں ہے. سنو اللہ کے بارے میں یہ مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. تم دنیا کی چیزوں کی مثالیں اللہ پہ فٹ کرتے ہو, تم دنیا کی چیزوں کی مثالیں اللہ کے بارے میں دیتے ہو. اللہ ان مثالوں سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی زمانے میں مخلوق میں کوئی مثال ہے ہی نہیں. اللہ ان ساری مثالاں تو بلند ہے. اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کے پاؤں بھی ہیں, اللہ کی پڈلی کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اللہ کی آنکھوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اللہ کے سننے کا ذکر بھی قرآن میں ہے, اللہ کے بولنے کا ذکر بھی ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. تسی کہو گے مولانا جی اللہ دے ہاتھ بھی نے تے اللہ دے پیر بھی نے تے اللہ دی زبان بولنا بھی ہے تے سننا بھی ہے تے اللہ دا ویکھنا بھی ہے, پھر ذہن چ خیال جاندا ہے نعوذ باللہ پھر اللہ کسے انسان دی طرح ہے نہیں. میرے دوستو اللہ دی ذات بڑی بلند جے. اللہ دا واسطہ جے اللہ نو پہچان لو, اللہ دا واسطہ جے اللہ دا تعارف حاصل کر لو. اللہ کا ہاتھ ذکر قرآن میں ہے. اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت او ذات جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی, جدے ہاتھ دے اندر بادشاہی, بیدہ الملک. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ صحیح البخاری میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک یہودی آیا ہے. یہودی آ کر کے آندہ ہے اللہ دے نبی جی ساڑی توراۃ وچ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک اپنی ایک انگلی دے اوپر 7 زمیناں نو لپیٹ لین گے. اللہ اپنی ایک انگلی دے اوپر 7 آسمان لپیٹ لین گے. اللہ دی ایک انگلی دے اوپر پہاڑ ہون گے. اللہ دی ایک انگلی دے اوپر ساری دنیا دا پانی ہوئے گا. اللہ دی ایک انگلی دے اوپر ساریاں مخلوقاں ہون گیاں. کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے نبی فرماندے نے ہاں یہ بات سچ ہے. قیامت والے دن اللہ اپنی ہتھیلی تے ساریاں مخلوقاں نو لپیٹ لین گے. زمیناں نو اپنی ہتھیلی تے رکھ لین گے, آسمان اپنی ہتھیلی تے رکھ لین گے. تے اللہ کی فرمان گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, آج دے دن کے دی بادشاہی ہے. این الجبارون, این الجبارون, کتے گئے ظالم بادشاہ, کتے گئے ظلم کرن والے بادشاہ, کتے گئے اقتدار دا جنہاں نو نشہ چڑھ گیا ہے, کتے گیا دنیا دے فرعون. لمن الملک اليوم, دسو اج کے دی بادشاہی ہے. کوئی جواب نہیں دے سکے گا. پھر اللہ پاک آپ خود جواب دین گے للہ الواحد القہار. اج اللہ کلے دی قہار بادشاہ دی بادشاہی ہے. لوگو اللہ 7 زمیناں نو اپنی ہتھیلی تے لپیٹ لین گے. ہن دسو اللہ دا ہاتھ دنیا دے ہاتھ دے نال نہیں, اللہ دے ہاتھ دی مثال انسان دے نال نہیں. بلکہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں سوال کیتا گیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے کولوں کہ دسو کہ اللہ اپنے عرش تے کیویں مستوی ہے. امام صاحب دا چہرہ جناب بدل گیا ہے, رنگ پھک ہو گیا ہے. فرماندے نے استوا معلوم, اللہ دا عرش دے اوپر مستوی ہونا معلوم ہے, کیفیت اس دی مجہول ہے.
والسوال عنہ بدع، ادھے بارے سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ کیویں بلند ہے۔ بلکہ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جڑا شیطان ہے نا شیطان یہ آندا ہے تے تواڈے کول آ کر کے آندا ہے تانوں کنے پیدا کیتا ہے، تواڈے باپ نو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ پھر شیطان ذہن وچ بات پاندا ہے کہ اللہ نو کس نے پیدا کیتا ہے؟ اے میرے صحابہ جدو شیطان بات تواڈے ذہن وچ پاوے ادو فوراً بات کیا کرو آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا تے اللہ دے رسولہ تے ایمان لے کے آیا۔ شیطان بندے نو گمراہ کردہ ہے اللہ دے بارے، لوگو اللہ دے ہاتھ بھی نے، اللہ دے پاؤں دا ذکر بھی موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن جہنم جدو دھاڑا مار رہی ہوئے گی، چیخ رہی ہوئے گی، چلا رہی ہوئے گی، جہنم شکایت کرے گی اے میرے اللہ میرا بعض حصہ اپنے آپ نو کھا دی جا رہی ہے۔ جہنم کہے گی اللہ میرا اپنا حصہ اپنے آپ نو کھا رہا ہے، اے اللہ میرے اندر کوئی چیز گرا دے۔ اللہ اپنی پاؤں مبارک جہنم دے اندر رکھ دین گے، جہنم کہے گی قط 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 قط، میں بھر گئی میں بھر گئی۔ جہنم نو اللہ اپنا پاؤں رکھ کے بھر دین گے۔ لوگو اللہ دے پاؤں دا ذکر بھی ہے، اللہ دی پنڈلی دا ذکر قرآن چے نشانی لگا لو، اللہ دے قرآن دا 29واں پارہ جے اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا ہٹا دین گے، اپنی پنڈلی تو اللہ نور دے پردے ہٹا دین گے، اللہ اپنی پنڈلی نو واضح کرن گے تے دنیا نو حکم ہوئے گا میرے بندو مینو سجدہ کر دیو۔ اللہ دی پنڈلی دا ذکر بھی قرآن چھے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر بھی، اللہ کے سننے کا ذکر بھی، اللہ کے دیکھنے کا ذکر بھی، اللہ کے بولنے کا ذکر بھی، لیکن یہ اللہ کی صفات دنیا میں کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں رکھتی۔ اللہ کا ہاتھ میرے اور آپ کے ہاتھ جیسا نہیں، اللہ کا پاؤں کسی مخلوق جیسا نہیں، اللہ کی جیسے شان ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ کی صفات ہیں۔ دنیا میں اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا سب سے پہلا بندہ جس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا صفوان تھا، جام بن صفوان۔ جامعہ گروہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، محدثین کرام نے جامعہ گروہ کا رد کیا ہے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ مثلا قرآن میں ہے، قرآن مجید میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نال کلام کیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نال اللہ نے کلام کیتا ہے، گفتگو کی تھی، قرآن میں ہے۔ وہ کہتا تھا میں نہیں مانتا کیونکہ کلام کرن واسطے ہونٹاں دی ضرورت ہے، بولن واسطے ہونٹاں دی لوڑ ہے نا، زبان دی ضرورت ہے۔ جی اللہ دے ہوٹھ من لئیے، جی اللہ دی زبان من لئیے، پھر تے اللہ دی تشبیہ انسان اللہ سے ما جاندی ہے۔ لہٰذا میں اللہ کی صفات کو نہیں مانتا، انکار کیا تھا۔ یہ لبید بن عاصم یہودی کا شاگرد تھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ، یہودی اللہ کی صفات کے انکاری ہے۔ لوگوں مسلمان اللہ کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمان اللہ کی صفات کا انکار نہیں کرتے۔ میں سوال کرنا چاہنا قرآن دے اندر موجود ہے، اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اسی بندے دے منہ تے مور لا دیاں گے، بندے دی زبان تے مور لا دیاں گے، بندے دے ہاتھ بولن گے، بندے دے پیر بولن گے، ہاتھ گواہی دین گے، پیر گواہی دین گے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے قرآن دی خبر ہے، بندے دے ہاتھ بولن گے، خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ قرآن میں شک نہیں ہے، سچی خبر ہے، بندے کے ہاتھ بولیں گے۔ ان ہاتھ دے ہونٹ ہوندے نا، ہاتھ کی کون سی زبان ہے؟ ہاتھ کے ہونٹ نہیں ہوتے، زبان نہیں ہوتی۔
یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن زمین بولے گی، زمین اپنی خبراں بیان کرے گی۔ قرآن ہے، سورۃ الزلزال ہے، 30واں پارہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن زمین بولے گی۔ ہن زمین دی زبان ہے، زمین کے ہونٹ ہیں، اس سے بھی واضح دلیل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے کھجور دے تنے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے، صحابہ نے ممبر بنا دیتا ہے، نبی پاک ممبر تے چڑھ گئے، خطبہ شروع کیتا ہے، کھجور دے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی فرماندے نے انجے دے جو آواز آ رہی سی جی میں بچہ اپنی ماں تو جدا ہوندہ ہے تے سسکیاں لے لے کے روندہ ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر آئے، کھجور دے تنے تے جا کے میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیتا ہے، انہیں رونا بند کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار میں سوال کرنا چاہنا، کیا کھجور دے تنے دی زبان ہے وے؟ درخت کے ہونٹ ہوتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، زمین بھی بولتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اس تو اگلی بات میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، انی لا اعلم حجر، میں اس پتھر نو اج بھی جاننا وا۔ فرمایا میں اج تک نبی نہیں سی بنیا، مکے اندر ایک پتھر سی، میں او دے کولو گزردا سی، او پتھر میں نو سلام کیتا کردا سی، او پتھر میں نو سلام کردا سی۔ حضرات ذی وقار پتھر دی زبان نہیں ہوندی، پتھر دے ہوٹھ نہیں ہوندے، سلام کر رہی ہے۔ اللہ چاہے تے زمین نو بلا لوے، اللہ چاہے تے آسمان نو بلا لوے، اللہ چاہے تے انسان نو بلا لوے، اللہ چاہے انسان نو سر دے بل چلا لوے۔ صحابہ نے جدو سوال کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ قیامت وال دن کئی لوگ ایسے بھی ہونگے جڑے اپنے سر دے بل چل رہے ہونگے۔ صحابہ نے سوال کیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لوگ اپنے سر دے بل کی میں چلنگے؟ فرمایا جڑا اللہ بندے نو دو پیران تے چلان دی قدرت رکھدا ہے، او اللہ بندے نو سر تے چلان دی بھی قدرت رکھدا ہے۔ لوگو اللہ کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کیجئے، اللہ کی ذات کو سمجھ لیجئے۔ انتو امنا باللہ، انتو امنا باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کی ذات پر ایمان سب سے عظیم دولت ہے۔ جنہیں اپنے رب نو سمجھیا نہیں، جڑا ڈھیریاں دے کے چکے ہو جائے، جڑا مٹی دے سامنے چکے ہو جائے، جڑا قبراں تے سجدے پیا کردا ہے، میں نو ایک بات دی سمجھ نہیں آندی۔ لاہور والے اپنا داتا پاک پتن شریف لبدے پھر دن، لاہور والے دی سرکار پاک پتن شریف ہے تے پاک پترانے دی سرکار لاہور، ادھر والے ادھر داتا لبدے پھر دن، ادھر والے ادھر داتا لبدے پھر دن۔ سرکاریں الگ الگ ہیں، نسبتیں الگ الگ ہیں، آستانے الگ الگ ہیں، مزار الگ الگ ہیں، الگ الگ سرکاریں، الگ الگ الہ و مشکل کشا۔ لوگوں نے عقیدیاں تو توبہ کرو، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، دنیا تو صرف ایمان نال جائے گا، ایمان تو علاوہ کوئی چیز بندے دے نال نہیں جا سکے گی۔ اللہ دی ذات دے بارے اللہ سوندا نہیں، ساری دنیا نو سلاندا ہے، اللہ کھاندا نہیں، ساری دنیا نو کھواندا ہے، اللہ نو نیند دی آندی نہیں، ساری دنیا نو اللہ آرام دیندا ہے، اللہ نو حفاظت دی ضرورت نہیں، اللہ ساری دنیا دی حفاظت کردا ہے، اللہ غافل ہوندا نہیں، ہر وقت سندا ہے، ہر ویلے سندا ہے، جناب ہر گھڑی سندا ہے، ہر لمحہ سندا ہے۔ مینوں بات یاد آئی، مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جلسے تے جا رہے سن، راستے اندر ایک جگہ تے نا پیٹرول پمپ تے رکے نماز پڑھن واسطے، ویکھیا پیٹرول پمپ تے رش لگویا ہے، فرمایا خیر ہے تے رش کیوں لگیا، بندے اکٹھے نے؟ انہوں نے کہا جی ساڑی سرکار آ رہی، ساڑے مرشد پاک آ رہے ہیں،
اسی انہاں دی زیارت واسطے ساڑھے حاجت روا آ رہے ہیں اسی انہاں واسطے کھڑے ہیں شیخ القرآن فرما دے میں بھی کھڑا ہو گیا ویکھاں تو صحیح سرکار کتنی ساری سونی ہے مشکل کشا کتنا سارا خوبصورت ہے فرما دے بزرگ آئے نا اپنی گاڑی تو نیچے اترے تو سب تو پہلے انہاں کیا واش روم کدھر ہے میں ذرا حاجت ہے میں واش روم جانا ہے شیخ القرآن فرما دے نے پھر میرے کو رہا نہ گیا میں انہوں نے کہا اچھا اے تواڈی حاجت روا مشکل کشا اے تواڈی سرکار اے تواڈا حاجت روا ہے جنہوں حاجت اگے لائی پھر دی ہے جنہاں اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں رکھ سکتا تواڈا حاجت روا کتھوں ہے اللہ دے بندو یہ جتنے بھی پیر بزرگ فقیر نے یہ اللہ دے ولی ضرور نے مشکل کشا نہیں حاجت روا اللہ کلا ہے مشکل کشا اللہ کلا ہے بیٹیاں دین والا اللہ کلا ہے اللہ دی قسم ہے اسی تے اج حیران ماں انساناں نو دیکھ کر کے کوئی جناب بیری دے نیچے اپنیاں چلیاں بچھا کے بیٹھا ہے آکھے جی پتہ گرے گا یا پھر گرے گا تے بیٹی پیدا ہوئے گی تے بیٹا پیدا ہوئے گا کوئی درباراں تے اپنیاں عزتاں نیلام پیا کردا ہے کوئی مزاراں تے چکر پیا لاندا ہے کوئی سرکاراں دے کول جا کر کے اپنا مال پیا لٹاندا ہے لوگو اے سرکاراں اے میں ساریاں مزاراں اے تواڈے ایماناں دے بھی ڈاکو دے تواڈے مال دے بھی ڈاکو جے اے تانوں دیندے کچھ نہیں اے تواڈے کول لیندے نے اے تانوں دین جوگے کچھ نہیں اے تواڈے کول لین جوگے نے جناب انہاں نوں سارا کچھ تسی دیندے ہو اے تانوں کچھ نہیں دے سکدے آؤ اپنا عقیدہ درست کر لو ایک اللہ دے نال اپنا عقیدہ لگا لو جی میرا اللہ نہ دینا چاہے دنیا دی کوئی طاقت دے نہیں سکتی جی عقیدہ سمجھنا ہوئے پڑھیے قرآن سیدنا زکریا علیہ السلام دا ذکر پڑھیے آؤ میں آخری بات کران تے بات اختتام بلے کے آما ایک اللہ دے نبی نے جنہ دا نام سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کو بیٹا منگنا شروع کیتا ہے شادی ہوئی ہے بیٹا اللہ کو منگنا شروع کیتا ہے جوانی دی عمر لنگ گئی ہے بڑھاپا آ گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے عمر ڈل گئی ہے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے جناب کمر توری ہو گئی ہے اللہ فرماندے نے نداءً خفیہ میرا نبی میں نو پکار رہا ہے آہستہ آہستہ 120 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے اللہ کو پتر پہ منگ دے نے سیدنا زکریا علیہ السلام نے کسے قبر تے جا کر کے ککڑ جا کے دیتا ایک ککڑ پھاد لیندے جا کے قبر تے دے دیندے لے ککڑ دے چا پتر سوکھائی کام سی نا سیدنا زکریا علیہ السلام نے کوئی ککڑ نہیں دیتا کیونکہ جتنیاں بھی سرکارن ایک ککڑا لیاں پتران لیاں نہیں اس ساریاں سرکارن ککڑا لیاں پتران لیاں نہیں پتر دین والا ایک اللہ ہے 120 سال دی عمر نو پہنچ گئے نے اللہ تو نا امید بھی ہوئے اللہ تو نا امید بھی نہیں ہوئے منگیا بھی اللہ دے کولوں میں پھر اللہ نے رحمت کیسی فرمائی ہے بیٹا بھی دیتا ہے تے نام آپ یحییٰ رکھ دیتا ہے تے اللہ نے بیٹے نو نبی بھی بنا دیتا ہے لوگ اللہ ادو عظمتاں عطا کردہ ہے جو تو بندہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جائے لوگوں اس وقت ملک پاکستان دے حالات کچھ اس طرف جا رہے نے توڑے ملک پاکستان دے اندر جناب مرزائیت نو مسلمان قرار دیتا جا رہا ہے عمران خان صاحب چاندے نے کہ مرزائیاں نو مسلمان قرار دیتا جائے اور اس تو اگلی بات سن لو توڑے ملک پاکستان دے اندر حال ہی دے اندر نیٹ دے اوپر موجود ہے ایک جناب قبر دا طواف شروع ہو جائے لوگ قبر دا طواف بھی کر رہے نے نال لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے نے حکمرانو عمران خان صاحب یہ اقتدار تیرا ہمیشہ نہیں رہے گا یہ کرسی تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اے عمران خان صاحب ہم تمہیں دعوت فکر دینا چاہتے ہیں آج اللہ نے تمہیں حکومت عطا کی ہے اللہ کی توحید پہ ضرب لگی ہے اللہ کی توحید پہ نقب لگا ہے اللہ کی توحید پہ آنچ آنے لگی ہے جناب غیرت کیجئے ہمت کیجئے عقیدہ توحید کو نافذ کیجئے یہ سارے دربار یہ سارے مزار یہ سارے شرک کے اڈے بند کیجئے ورنہ یاد رکھیے یہ تو اللہ دی توحید دے بارے غیرت مند نہیں ہوئے گا یہ اللہ دی توحید دے بارے تیرے دل چ غیرت نہیں آئے گی تیرا اقتدار باقی نہیں رہے گا اللہ تینوں ذلیل کر دے گا
حضرات محترم عقیدہ توحید اندر پختہ ہو جائیے، ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کی صفات پر بھی ایمان، اللہ کی ذات پر بھی ایمان۔ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر پیچھے کو منہ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے میرے لیے دعا کر دو، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں بھائی، دعا کا جو مسئلہ ہے نا، دعا عبادت کا مغز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مسئلہ یہ ہے دعا کا انکار نہیں ہے، ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، اکٹھی دعا، کٹ کر کے دعا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی بندہ کہہ دے، جس کو حاجت ہو وہ کہہ دے میرے لیے دعا کر دو، پھر دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن ہر نماز کے بعد یہ روٹین بنا لینا کہ امام صاحب کو کہہ دینا، ہر نماز کے بعد جان بوجھ کر روٹین بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی ہے تو آپ نے ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جس مقام پر آپ نے اجتماعی دعا کی ہے اس پر ہم اجتماعی دعا کرنے کے قائل ہیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی کہہ دے تو کر لینی چاہیے۔ مؤذن اذان دے کر بغیر شرعی عذر کے گھر جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرعی عذر کے بغیر مؤذن اذان دے کر مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اب شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر بھی سمجھ لیں۔ مثلا اذان دی مؤذن نے مسجد کے اندر، واش روم ہے مسجد سے باہر، اذان دی مسجد کے اندر، وضو والی جگہ ہے مسجد سے باہر، وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے جا سکتا ہے، یا بغیر وضو اذان دے دی تو وضو کے لیے جا سکتا ہے، یا امام صاحب کو گھر سے بلانے بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جایا کرتے تھے فجر کی نماز کے وقت۔ تو یہ ہے شرعی عذر۔ ان شرعی عذر کے بغیر مؤذن اذان دے کر مسجد سے نہیں نکل سکتا، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ اذان دے کر مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوڑا کام ہے، میں آ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مؤذن اذان دے کر بغیر شرعی عذر کے باہر نہ جائے۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور کہتا ہے ابو ہریرہ، ہر حدیث ماننے کے لیے نہیں ہوتی، ہر حدیث عمل کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاتھ چھڑا کر جب آگے چلا نا، ایک قدم زمین پہ رکھا، دوسرا قدم ابھی زمین پر نہیں رکھا، گرا ہے اور اس بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ نے اس کو سزا دی ہے حدیث رسول کی مخالفت کی۔ تو بغیر شرعی عذر کے امام کو مسجد سے، مؤذن کو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الحنان وانت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ چھوٹی بڑی غلطیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ الہ العالمین اندر سچی پکی توبہ نصیب فرما، ایمان عمل والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما۔ اے میرے مولا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ لی صدقہ جاریہ بنا۔ اے الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں
پر اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارا بل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کا یہ پروگرام کرانا، ساتھیوں کا انتظام انصرام کرنا، تعامل کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنا دے، نجات کا باعث بنا دے، خیر کا باعث بنا دے، ہدایت کا باعث بنا دے۔ اللہ اس مسجد کے فیض کو عام فرما دے، اللہ اس مسجد کے فیض کو پورے علاقے میں عام فرما۔ اللہ اس مسجد کو توحید و سنت کا منبع و مرکز بنا دے۔ اے اللہ جو بندے تیرے گھر کو آباد کر بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین رب العالمین، جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما، سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ میری والدہ دادی ہمشیرہ کی قبروں پہ رحمت نازل فرما۔ اللہ فوت شدگان ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، ہمارا استغفار قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ کی بار بار حاضری نصیب فرما، اللہ مدینہ کی موت شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ جو کچھ سنا سنایا بیان کیا اللہ یہ تیرا فضل تھا، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ ہماری طرف سے اللہ اس کو معاف فرما۔ اگر کوئی خوبی ہے یا اللہ تیری طرف سے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی کمزوری ہے ہماری طرف سے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔